کلپ نمبر 621۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 سے 30 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ۔ ترجمہ: کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر اتار ڈالا؟ جو دوزخ ہے اس میں داخل ہوں گے اور وہ کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے برے احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جن لوگوں نے اللہ عز و جل کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ان سے مراد کفار مکہ ہیں، اور وہ نعمت جس کی انہوں نے شکر گزاری نہ کی وہ اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عالم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے کفار قریش کو نوازا اور ان کی زیارت سراپا کرامت کی سعادت سے مشرف کیا۔ اس لیے ان پر لازم تھا کہ وہ اس نعمت جلیلہ کا شکر بجا لاتے اور ان کی پیروی کر کے مزید کرم کے حقدار ہوتے، لیکن اس کی بجائے انہوں نے ناشکری کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا اور اپنی قوم کو جو دین میں ان کے موافق تھے ہلاکت کے گھر میں پہنچا دیا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ترجمہ: اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ قل تمتعوا، تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو۔ کفار سے فرمایا گیا کہ اگرچہ تم شرک کے مرتکب ہو لیکن چند دن دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر اس کے بعد تمہیں جہنم ہی کی طرف جانا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 تا 30 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جس طرح شکر نعمت میں اضافے کا سبب ہے اسی طرح ناشکری زوال نعمت کا سبب ہے، اس لیے ہر ایک کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، برا ساتھی بندے کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور اسے تباہی کے گھر میں اتار دیتا ہے، اس لیے ہر مخلص مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں، منافقوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے خود کو بچائے تاکہ اس کی طبیعت ان کے برے عقائد و اعمال کی طرف مائل نہ ہو۔ نمبر 3، جہنم شریر لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اس کی گرمی کی شدت ناقابل بیان ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جس جہنمی کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کے دونوں قدموں پر 2 چنگاریاں رکھی جائیں گی جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جیسے ہانڈی یا دیگچی میں ابال آتا ہے۔